میں جو اصلاح برائے قیدیان، دیکھیں قیدی تھے، قیدی کی اصلاح ہوئی، ایسے کئی قیدیوں کی اصلاح ہو چکی ہے، لیکن بات چونکہ لوٹ مار کی تھی، تو لوٹ مار کرنے والے جو تھے یہ بھی تو اسی طرح کے عام فرد ہے نا، کسی گھر کا ایک عام فرد ہے، لیکن اس کو جب انفرادی کوشش ملی اور ایک ماحول میں، وہ بھی جیل کے اندر ماحول ملا، تو دیکھیں کیسے جیل کے اندر لوگ ویسے عموماً کہتے ہیں کہ لوگ جیل میں جا کے مزید بھی کرتے ہیں، لیکن اگر دعوت اسلامی جیسا نیکی کی دعوت والا ماحول مل جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جیلوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک مجھے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے، نیک دے بنا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں، رحم قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ یہ ایک جیل میں ہونے والے مدنی کاموں کا آپ کو تھوڑا سا جھلک دکھائی۔ ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اس وقت موجود ہیں۔ ماشاءاللہ سنتوں بھرے بیان، مدنی مشوروں کا ان کا سلسلہ جاری ہے، جسے وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ وہ ابھی ہمارے ساتھ فون پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حاجی عبدالحبیب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس رب نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں دیا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب اس وقت الحمدللہ ہم امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں موجود ہیں اور مدنی کاموں کا یہاں پر جدول جاری ہے۔ مدنی چینل یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے اور کئی ناظرین آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، لوٹ مار آپ کا ٹاپک ہے۔ یہاں بھی ایک عجیب، یہاں ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم تو نہیں ہوتے امریکہ میں، اگر ہوتے ہیں تو وہ مسلمان اس میں انوالو نارملی نہیں ہوتے، جو روڈوں پر موبائل چھین لینا یا رات کو جیبیں خالی کروا لینا، لیٹ نائٹ یہاں بھی کرائم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا کرائم ہے جس کو یوں سمجھیں کہ وائٹ کالر کرائم کہہ لیں، جس کو کوئی برا سمجھتا نہیں، اور وہ انٹرنیٹ پر سائبر کرائم ہوتا ہے۔
یعنی لوگوں کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کر لینا. بہت سارے لوگ، ابھی تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے جرائم سامنے آئے ہیں کہ انٹرنیٹ پر لوگوں نے کسی کو بھیجا کہ میرے اتنے پیسے وہاں بھیج دو، بیچ سے ہی اس کا اکاؤنٹ ہیک کیا اور اس اکاؤنٹ نمبر کو چینج کر کے وہ پیسے کہیں اور منگوا لیے. کروڑوں روپے، اربوں روپے کا یہ غبن ہو رہا ہے. اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے نوجوان جو اپنے آپ کو کمپیوٹر کے ماسٹر سمجھتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی بھی انوالو ہو جاتے ہیں، شوقیہ انوالو ہو جاتے ہیں. کسی کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل چوری کی اور اس کے ذریعے شاپنگ کر لی. تو یقیناً مسلمان جہاں بھی ہو دنیا میں دھوکہ دینے کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کا مال اس طرح غصب کر لینا. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس ٹاپک پر بھی رہنمائی فرمائیے کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر لینا، کسی کا مال اپنے اکاؤنٹ میں لا کر خوش ہو جانا، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھانے کا تو قرآن پاک میں واضح ارشاد موجود ہے. اور جو باطل طریقے سے مال لیتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے ایک حرام مال جمع کر رہا ہے. اور سائبر کرائم کے ذریعے، اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں، سائبر کرائم کے ذریعے جس طرح لوٹ مار مچی ہوئی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس میں جا کر اور ان کی بینکس ڈیٹیل لینے کے بعد یا ان کے کریڈٹ کارڈز یا دیگر چیزوں کے ذریعے یہ اس طرح کے کرائم ہیں. سائبر کرائم پر باقاعدہ قانون بنے ہوئے اور پکڑے جانے پر ان کے یہاں سزا بھی بعض جگہوں پر متعین ہے، دی بھی جاتی ہے. مسئلہ یہ سب بات ہے خوف خدا کی. اس وقت خوف خدا کی جو کمی ہے ہمارے قلبوں میں، اس کا مطلب کہ نتیجہ ہے نیکی کی دعوت نہ ہونے کا. یہ گویا کہ نتیجہ ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جو جیسے ہمارے لوٹ مار کرنے والا کس طرح مسجد کا امام بنا، یہ بھی کمال ہے ماشاءاللہ. یہ مدری باہر دیکھ کر تو ایمان تازہ ہو گیا. ماشاءاللہ یہ امریکہ میں اسلامی بھائی ان کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے ریولیوشن، یہ دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی اور یہ ہے نیکی کی دعوت. اصل میں یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. ہمارے یہاں صرف ایک ڈسکشن ہے، ارے یار یوں ہو رہا ہے، ارے یار یوں ہو رہا ہے، ارے یوں ہو رہا ہے جناب، پاکستان میں یوں ہو رہا ہے تو ادھر یوں ہو رہا ہے، اس ملک میں یوں ہو رہا ہے، اتنا کرائم اتنا کرائم. بھائی کرائم پر آپ بیس کرتے رہو گے تو آپ بھی تو لوٹ ہی رہے ہو، آپ بھی تو لوٹ رہے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ کرائم ختم ہو جائے تو اس کے لیے بحث سے کرائم ختم نہیں ہوگا، آپس میں ڈسکس کرنے سے کرائم ختم نہیں ہوگا. آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. اور آپ جناب یہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو کام ہے وہ کام اس کے اپنی جگہ پر کرنا چاہیے. بٹ بینگ اے مسلم میری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں نیکی کی دعوت دینا تو میرا کام ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، قانون نافذ کرنا، قانون کے مطابق سزا دینا، قانون کے مطابق پکڑنا، چلے یہ میری ذمہ داریوں کا حصہ نہیں ہے. لیکن چاہے قانون کے نافذ کرنے والا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، نیکی کی دعوت تو ہر ایک کے لیے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اگر ہم اس طرح نیکی کی دعوت ہے، میں خود دعوت اسلامی کے ماحول میں سے لوگوں کو جانتا ہوں جو باقاعدہ ڈاکو تھے، جیسے جو جنگلوں میں جو نہیں لوٹتے ہیں، ایسا باقاعدہ ڈاکو تھے، ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مبلغ بنے ہیں. پورا مطلب کہ بکی ایک طرح سے زبردست سٹے باز، ایک نمبر کے سٹے باز اور زبردست سٹے باز. یعنی میں اس کی باتیں سن کے پریشان ہو گیا. ہند کے ہمارے مبلغ ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے زبردست اسلامی بھائی، آپ جانتے ہوں گے ان کو، میں نام نکل گیا، سونے کی چینیں اور یہ سونا اور یہ بٹن کھلے ہوئے اور یوں علاقے میں دادا گیری. اور دعوت اسلامی نے بالکل اس کو مبلغ بنا دیا. نیکی کی دعوت نا، نیکی کی دعوت ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہ داستانیں یورپ میں، یو کے میں آپ بھی تشریف لے گئے، ہم نے وہاں دیکھا کہ گینگسٹر ہیں، بڑے بڑے شرابی، ماں باپ کے نافرمان، جن کو لوگ گونا لگاتے تھے، آج وہ بھائی ماما گاڑی والے ہوئے. امریکہ میں ایسا ہم اس وقت ہیوسٹن میں ہیں، یہاں ماشاءاللہ نوجوان بھائی ماما چہرے پر داڑھی. میری کل علماء کرام سے یہاں سے ملاقات کی، وہ بھی یک زبان ہو کر امیر سنت کو دعائیں دے رہے تھے کہ جو کام دعوت اسلامی نے کر دکھایا ہے. آپ بہت پیاری بات فرما رہے ہیں کہ لوگ چھوڑتے بہت ہیں، ڈسکشن بہت کرتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کام کر کے دکھا رہی ہے. اگر سارے انوالو ہو جائیں تو کہاں پہنچ جائے گا مغربی کا؟ انفرادی کوشش سب سے بنیادی چیز ہے. اگر انفرادی کوشش کی جائے اور انفرادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت دی جائے، ٹھیک ہے، تحریر ہونا، لکھنے کی اپنے برکتیں، لکھنے کے اپنے فضائل ہیں، لیکن بولنا، نیکی کی دعوت دینا
اور اس میں انسان کی اپنی درد اپنے قرآن ہے. علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت نے ہم کو بہت سارا مواد لکھ کر دیا ہے. اگر ہمارے اسلامی بھائی درس عام کریں, انگلش لینگویج, انگلش میں ہمارے کتابیں لٹریچر موجود ہیں. ہمارے 2 درس کی جو ہم نے تحریک چلائی ہے, چوک درس عام ہو جائے اور مسجد درس عام ہو جائے, مارکیٹ درس عام ہو جائے, گھر میں درس ہو. یہ عموماً چور ڈاکو اس طرح کے لٹیرے یہ گھروں میں ہی رہتے ہیں. جب یہ گھروں میں رہتے ہیں, گھروں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, یا پراپرلی ان کو مطلب کہ وہ نہیں دکھایا سکھایا جاتا, یا لک آفٹر پراپر نہیں ہو پاتی, ماحول مل جاتا. جیسے ابھی ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے یہاں آ کر وہ ماحول ایسا مل گیا تو میں ایسا لٹیرا بن گیا. تو ایسی گینگ مل جاتی ہے, ایسا گروپ مل جاتا ہے جو ان کو لوٹ مار پر آمادہ کر لیتے ہیں. پھر بعض لوگ مل جاتے ہیں, رشوتیں لے لیتے ہیں اور وہ مل جل کر پھر وہ عوام کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. اب نتیجہ میں تو موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ اگر نیکی کی دعوت عام کرنے پر میرے تمام عاشقان رسول کمر باندھ لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت اس میں کمی آ سکتی ہے. آپ کا کام دیکھیں, کسی کو نہ بولیں, میری مدنی التجا یہ ہے. آپ بول بول کے تھک گئے, میں تمام ناظرین سے بات کر رہا, آپ بول بول کے تھک گئے, آپ تبصرے کر کر کے تھک گئے, آپ کی دکان بچی ہوئی نہیں, آپ کا موبائل بچا ہوا نہیں, آپ کے بچیاں باہر نکلے تو وہ تحفظ نہیں, آپ باہر جاؤ تو تحفظ نہیں, کار پارک کرو تو واپسی ملے گی نہیں ملے گی, موٹر سائیکل پارک کرو تو ملے گی کہ نہیں ملے گی, سگنل پہ کھڑے رہو تو تکلیف, اندھیرے میں نکلو تو تکلیف, ہر جگہ آپ کو تکلیف ہی تکلیف ہے. اور آپ تکلیف کے اوپر تبصرے بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو تکلیف سے نکلنے کے لیے آپ کی اپنی ذاتی طور پر جو کوشش ہو سکتی ہے, جس میں میں آپ کو یہاں تک بتاؤں گا آپ کی اس کوشش سے اگر تبدیلی نہ بھی آئی نا تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا. مطلب جائے گا کچھ نہیں, آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ ہمارا کام پہنچانا ہے. جی اچھا, ابھی آپ نے ایک امام صاحب کے بارے میں بتایا, مجھے یہ بتایا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارا فیضان مدینہ ہے اس کی اس وقت جو امام صاحب ہیں جنہوں نے مدنی قافلہ کورس کیا ہے, پاکستان آ کی تربیت حاصل کی ہے, پہلے وہ بھی ڈانس پارٹی کیا کرتے تھے. یعنی ناچ گانے والا آج نیو یارک کا امریکہ کا نوجوان مسجد کا امام بنا ہوا ہے, دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کا امام. آپ جنید شیخ کو دیکھ لینا, سابقہ پاپ سنگر, آج ہمارا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا چوٹی کا نعت خوان ہے, اور ماشاءاللہ کتنی اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک فنکار جمع ہوئے تھے, گلوکار فنکار, اس میں ہمارے حنیف بھائی نے کیسی زبردست توبہ کی اور ماشاءاللہ ایک مبلغ بن کر سامنے آئے نا. ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ الحمدللہ یہ سب نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت اگر ہمارے مبلغین کمر باندھ لیں, انفرادی کوشش کریں, مایوس نہ ہو. یار شیطان بڑے سے بڑے نیک آدمی کو بیکارنے کی کوشش کر سکتا ہے, تو برے سے برے آدمی کو نیک بنانے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سلسلے میں. اچھا, الحمدللہ ہیوسٹن کے بارے میں خوشخبری بھی دیتا چلوں کہ یہاں پر دعوت اسلامی نے ہیوسٹن کے اندر تقریباً 5 ایکڑ کی جگہ فیضان مدینہ کے لیے لے لی ہے, وہ ہمیں قبضہ بھی مل چکا ہے. اور الحمدللہ اس میں جامعۃ مدینہ, اللہ نے چاہا آگے جا کے دارالمدینہ, فیضان مدینہ مسجد, بہت کچھ انشاءاللہ اس کے پلان بن رہے ہیں. اللہ نے چاہا وہ بنے گا, دنیا دیکھے گی, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہاں کے مسلمان بھی اس حوالے سے بہت خوش ہیں. ابھی ہمارا سفر آگے کیلیفورنیا کا ہے, انشاءاللہ سیکرامنٹو کے اندر ایسا 3.5 ایکڑ کی جگہ دعوت اسلامی مدنی مرکز کے لیے لے رہی ہے. الحمدللہ یہاں بھی مدنی کاموں کی دھومیں ہیں. ہم سب کے لیے ایسا دعا کیجیے گا. امریکہ کے اسلامی بھائی آپ کی آمد کے بھی متمنی ہیں, آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہاں بھی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے پاس ایک ہیں ناصر لودھی صاحب, یہ بھی پولیس انسپیکٹر ہیں, اور ایک SHO ہیں اینٹی کار لفٹنگ سیل کے. انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنے جذبات و تاثرات دیے. انہوں نے کچھ حفاظتی تدابیر کا بھی ہمیں دیا ہے, تو آئیے ان سے بھی ہم نے ملاقات کی تھی, ان سے بھی کچھ تاثرات لیے تھے. یہ کیا کہتے ہیں, آئیے ان دونوں کے ایک ساتھ ہم تاثرات دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی کالز لیتا ہوں. ناصر لودھی, میں SDPO نیو ٹاؤن کراچی. وارداتیں بڑھنے کی ایک ریزن بیسک یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے. ان امپلائمنٹ
کی وجہ سے جو ہے نا ہر بندہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے. اگر وہ مذہب کے نزدیک ہوگا تو اسے اپنے بڑوں کا اور دوسروں کا خیال کرنا پڑے گا اور وہ اخلاقیات کی حدود کے اندر رہ کے کام کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں جو ہے نا وہ اتنا سخت نہیں ہے کہ ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں کہ یہ اب اس قسم کے جرم اور جرائم سے یہ اپنے آپ کو بچائیں. موبائل سنیچنگ ہے، گاڑیوں کو چھیننا، یہ وارداتیں اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ایویڈنس ہمارے اوپر نہیں آئے گا، لوگ ہمارے اوپر گواہی نہیں دیں گے اور وٹنس پروٹیکشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ پکڑے بھی اگر جائیں گے تو اس میں جو متاثرین ہیں نا وہ گواہی کے لیے عدالتوں میں نہیں آتے اور سارا معاملہ جو ہے وہ پولیس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. جو وکٹم ہوتا ہے، وکٹم کے پاس جو گواہ ہوتے ہیں، گواہ ڈر خوف کی وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے یا پیش ہونے سے قاصر ہیں یا ڈیلیبریٹلی وہ وہاں نہیں پیش ہوتے، جس کی وجہ سے سارا دباؤ پولیس کے اوپر آتا ہے کہ گواہوں کو کھینچ کے لاؤ. ہم اپنے طور پہ بہت کوشش کرتے ہیں، گواہوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، کمپلیننٹ کو اور وکٹم کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ عدالتوں میں مکمل طور پہ گواہی نہیں دیں گے یا آپ ایویڈنس نہیں وہاں گزاریں گے تو ملزموں کو سزا نہیں ہوگی. ملزم جو ہے ضمانتوں پہ باہر آ جائیں گے اور باہر آ کے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. بارہ ہم نے ایسے لوگ بھی پکڑے ہیں جو کم سے کم 5 10 دفعہ 20 دفعہ مختلف تھانوں کے اندر جو ہے وہ جرائم میں پکڑے گئے ہیں. ان جرائم کے اندر جہل تو پہلے شامل تھے اور اب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک بڑا مشہور بندہ پکڑا تھا، کراچی یونیورسٹی کا جو ہے وہ گریجویٹ تھا، وہ کام بھی کرتا تھا، وہاں سے اس نے نوکری چھوڑ دی اور اس کے بعد اسے نوکری نہیں ملی تو اس نے یہ وارداتیں شروع کر دی. رات کو 12-1 بجے کے بعد وہ آتا تھا، فائرنگ کرتا تھا اور وہاں سے کیش وغیرہ چھین کے جاتا تھا، وہ بھی پکڑا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بچے کے لیے دودھ نہیں ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو جا کے لوٹے. اب یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اگر اس کام میں شامل ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. جن لوگوں کو مشل کا کام کرنا تھا وہ جب خود ہی اندھیرے پھیلانے میں تل جائیں گے تو پھر اس قوم کا جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. اب صرف جو سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو اخلاقیات سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے بہت دور ہو گئے. میرا نام محمد اشتیاق غوری ہے اور میں SHO اینٹی کار لفٹنگ کراچی. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں کہ جرائم کو اور کرائم کو روکا جائے، تو اس میں کافی کامیابی بھی ہمیں ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ کراچی جو ہے منی پاکستان ہے، یہاں پر آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. بہرحال ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں، لیکن آپ کے توسط سے اینٹی کار لفٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو عوام کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے یا ان کی گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں یا غلط بک جاتی ہیں، تو آپ کے تھرو یہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی کار، خاص کر کے 4 ویلر جو کار ہے، وہ اس طرح سے نہ خریدیں چلتے پھرتے آدمی سے. اور اگر وہ بھلے ہی آپ کو کم پیسے میں بیچ رہا ہو وہ آپ بالکل نہ خریدیں. تا وقت ہے کہ وہ جب آپ کو بینک ڈرافٹ آپ اس کو پیمنٹ کریں بینک ڈرافٹ کے تھرو، کیش پیمنٹ کبھی نہ کریں ان کو. اور گاڑیوں کو ہمارے ACLC کے اندر فیسلٹی موجود ہے کہ آپ آ کے کوئی گاڑی خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اس کو چیک کرا سکتے ہیں ہمارے لیب کے تھرو بھی، اور ہمارے جو یہاں پر ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی پنچ ہے یا یہ گاڑی صحیح ہے. ایون یہ کہ ہمارے ہاں 2 نمبر قسم کی نمبر پلیٹس بھی آتی ہیں جو کہ وہ غلط بنی ہوتی ہیں، وہ ہماری یہاں کے ایکسائز کی نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ درہ میٹ. تو وہ بھی جو ہے نا ہم لوگ چیک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے ضائع نہ ہو. مزید یہ کہ آپ کو چاہیے کہ جن گاڑیوں میں گاڑیاں وہ زیادہ چوری ہوتی ہیں جن میں CNG ہے اور اسٹیئرنگ لاک نہیں ہے، تو آپ سے عوام الناس سے درخواست ہے کہ چائنا لاک یا اسٹیئرنگ لاک آتا ہے وہ استعمال کریں گاڑی میں ہمیشہ، اور روشنی والی جگہ میں کھڑی کریں گاڑی کو اپنی. جتنے بھی ہم لوگوں نے ملزمان پکڑے ہیں وہ یقینی طور پہ اپنی مجبوری بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا اور ماں بیمار تھی اور بیوی کے ساتھ ایسا مسئلہ تھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرائم کے اندر
جانے سے بہتر ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو مدد بھی کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں نہیں جاتے اور یہ جرائم کی دنیا میں پڑ جاتے ہیں. وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ مجبور شخص ہوتا ہے، اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نوجوان آدمی ہے اور اس کو وہ اپنے کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. عوامی طور پہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کے پاس ویپن ہے تو اور آپ نہتے ہیں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ریزسٹ نہ کریں، کیونکہ آنے والا ملزم جو ہے وہ بالکل ہی ایک طرح سے سمجھیں ناسمجھ بھی ہے، گھبرایا ہوا بھی ہے. اور موبائل کے حوالے سے بھی میں یہاں کہتا چلوں کہ اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ایون ہم موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں، جب بھی ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پیدل ہم جا رہے ہیں، اندھیری گلی میں جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، جب بھی ہم کان پہ فون لگائے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں. کچھ ذمہ داری یقیناً ہماری اپنی بھی ہے کہ جس طرح سے آپ کہیے کہ اگر بس کو آپ اسٹاپ کے بجائے کسی اور جگہ روکیں گے، بس تو اپنے کام کرنے کے لیے رکے گی لیکن پیچھے والا ٹریفک ڈسٹرب ضرور ہوتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو اسٹاپ پہ ہی روکنا چاہیے، تھوڑی تکلیف آپ بھی کریں. کار کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسٹیئرنگ لاک لگا لیا جائے. یہ ذرا بتائیے گا وہ کون سا لاک ہوتا ہے اسٹیئرنگ لاک کار کے اندر جو لگایا جاتا ہے؟ ایک اچھا مشورہ تھا ان کا. اگر یہ ایک کامیاب تجربہ ہے انہیں، تو ہمارے جو کار رکھنے والے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کا لاک خرید لیں اور یہ لگا لیں. یہ اسٹیئرنگ لاک کہلاتا ہے. اب یہ اسٹیئرنگ لاک لگا ہوا ہے، اب یہ کیا، یہ آپ گھماتے رہے، یہ کار کیسے چلے گی؟ اس سے لاک ہے. ایسا ہی ایک لاک لگتا ہے جو نیچے کلچ یا بریک ہوتا ہے نا، کلچ یا بریک کے اندر سے بھی لگتا ہے. یوں بھی لگ جاتا ہے جیسے لگا ہوا ہے، اور کلچ اور بریک کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اسٹریٹ. تو وہ بھی مطلب وہ اسٹیئرنگ موو ہی نہیں کر سکے گا. تو جب اسٹیئرنگ موو نہیں کر سکے گا تو وہ کار کیسے چلائے گا؟ تو اس طرح کے کچھ پروٹیکشن ہوتے ہیں. اور جو انہوں نے بتایا کہ یہ جو موبائل کے جو ہیں، اب اتنے موبائل لوٹے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کتنے موبائل لوٹے، ذرا بتائیے گا. یہ آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جناب میں جو لوٹا لو، مجھے لوٹا، اور بھائی 4 5 دفعہ لوٹے ہوئے بیچارے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. ان سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے. ذرا بتائیے کون لوگ ہیں؟ راستے سے جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں کیمرہ بھی تھا. بندے آئے بائک پر، ٹی ٹی دکھایا. الحمدللہ میرا کیمرہ تو بچ گیا لیکن میرا موبائل وہ لے گئے. چھٹی کا دن تھا، پکنک پر جانے کے لیے نکلے تو قائد آباد کے علاقے میں پہنچ کر کچھ لوگوں نے ہمارے کو گھیرے میں لے کر گن پوائنٹ پر ہم سے سب کچھ چھین لیا. چھوٹے بھائی کو مارا بھی، اس نے تھوڑی سی مداحمت کی تو اس کو تھپڑ مارا. میں نے پھر منع کرا کہ مارو نہیں، ہم سب کچھ دے رہے ہیں. عید الاضحیٰ کی چاند رات کو ہم سب دوست جانور لے کے ہم واپس آ رہے تھے تو ڈکیٹوں نے ہمیں گھیر لیا، اور اسی وقت جس کی جیب سے جو نکلا انہوں نے گن پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے نا سب تمام جو دوست ہیں ہم سب سے کچھ نہ کچھ مطلب رقم اور موبائل وغیرہ سب کچھ لوٹا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. میرے ساتھ ہوا ہے، کافی دفعہ ہوا ہے روڈ پہ. زندگی پیاری ہے، دیا بس وہ لے اور گئے گن پوائنٹ پہ. دوست ہمارے اس کی بائک گئی تھی، وہی نہیں لے کے آئے تھے گاڑی. 2 دفعہ لوٹا ہوں گن پوائنٹ پہ. یہ اپنے ناصر کالونی پہ وائف کے ساتھ جا رہا تھا، شادی میں سے نکل کے گھر کی طرف لڑکے آئے، سائڈ پہ روکا ان لوگوں نے. میرے سیل فون لیے، وائف کا پرس لیا، گاڑی کی چابی تک نکال کے لے گئے تھے. میں نے کہا یار چابی تو دے دو، آپ نے سب کچھ لے لیا ہے تو آپ چابی تو دے دو تاکہ میں گھر چلے آؤں. تو آگے سے انہوں نے مجھے گالی بکی اور چابی لے کے چلتے بنے. دوسری دفعہ میں اکیلا تھا، دوست میرا مکینک ہے، اس کے بعد گاڑی کا کام کروا رہا تھا. میں نے نیو سیل فون لیا تھا اسی دن، تو وہاں کام کروا رہا تھا تو دوست کے پاس بیٹھا ہوا 2 لڑکے آئے، ٹھیک ہے موبائل دو. میں کہا ایک سے ہنسی مذاق ہوگا، کوئی آس پڑوس والا ہوگا. میں کہا بھائی جان طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ میں نے اس کو اسی طریقے سے بولا. انہوں نے یہاں سے پسٹل نکالا، 2 قدم پیچھے ہوا، لوڈ کری کے دے رہا ہے یا مارو. میں کہا بھائی یہ لے تو جا. ایک دفعہ ہوا تھا کمپنی سے آتے ہوئے، بائک پہ 2 بندے آئے، ایک پیچھے جو بیٹھا ہوا وہ نقاب باندھا ہوا تھا، آگے جو بائک چلا رہا تھا وہ بغیر نقاب کا تھا. جا رہا تھا بیچارہ سیدھا سادہ بندہ، اس سے پوری جیب جھڑوا لی، موبائل بھی لیا اس سے. تو وہ روتا رہا، منتیں کرتا رہا کہ میرے خدا رہا میرے کو NIC تو دے دو کم سے کم. تو NIC انہوں نے نہیں دیا، اس کا جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے کے چلے گا. وہ دستہ مارا تھا شاید، تو دی کوئی چیز بھی نہیں. بہرحال وہ منتیں کرتا رہا بیچارہ غریب. گھر جا رہا تھا ڈیوٹی سے ہو کر کے، راستے میں لڑکوں نے مجھے روکا، پسٹل دکھا کے کہا اپنے جیب کا سارا سامان اور موبائل نکال. میں گھر سے سودا لینے نکلا تھا، راستے پہ سے 2 بائک والے آئے، انہوں نے مجھے بلایا کہ ایڈریس بتا دو. پرچی دی میرے ہاتھ میں
اور پھر میں نے پرچی دیکھنے لگا. اتنی دیر میں انہوں نے پسٹل نکالی اور پسٹل نکال کے میرے سامنے رکھی اور مجھ سے کہا کہ موبائل دو. میں نے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی. انہوں نے مانگا, میں نے دیکھا پسٹل تھی تو میں نے ایسی نکالا, جیب سے دے دیا تھا ان کو. 35,000 روپے لے کے نکلا لیاقت آباد میں, 20,000 روپے چھین لیے, موبائل بھی چھین لیا. پھر 6 مہینے بعد پھر بھی واقعہ پیش آیا اور جیسے ہی کہا کہ کیا کرو, لوڈ کر کے دماغ کنپٹی پہ رکھ دی. 2 بار میرے ساتھ خود واقعہ ہو چکا ہے. آپ ٹوٹل پمپ پہ وہاں سے بس میں چلے سپر سنزئی میں, ایک بندہ چڑھا, آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی سی بس آگے نکلی, گن لوڈ کر دی ڈرائیور کے اوپر, پوری بس کو لوٹ کے چلے گئے. اس دن میں دراجی میں جا رہا تھا, اچانک سے 2 لڑکوں نے سائڈ پہ بائک لگائی اور پیچھے سے گن رکھ دی. بول رہے موبائل لاؤ, پرس لاؤ. پرس تو تھا نہیں میرے پاس, جیب میں 30 روپے پڑے تھے, وہ لے گئے اور ایک میرا موبائل لے گئے. ایک دم ادھر پسٹل اتاری ہے, بولے جو ہے دے دو. 6000 تھا میرے پاس. لڑکے بائک پہ آئے ہیں, 2 تھپڑ مارے ہیں, ٹی دکھائی, پھر میں چپ کر کے دے دیا. بہت سارے کزنس کے ساتھ ہوا ہے, میرے فادر کے ساتھ ہوا ہے, کئی دفعہ ہوئے میرے ساتھ. وہاں پہ موبائل ہمارے چھینے گئے, پیسے چھینے گئے. تو اکثر ہوتا رہتا ہے, اسے بھی چھینی ہے, بادرآباد چورنگی پہ بائک چھینی ہے. ہم لوگ ہوٹل پہ ہوم ڈلیوری کا کام کرتے ہیں, تو ایسے تو بہت سارے واقع ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. اسٹیڈیم والی روڈ پہ یہاں سے جا رہا تھا تو اچانک 2 بائکیں تھیں. اب یہ نہیں پتا کہ پسٹل تھی نہیں تھی انہوں نے, لیکن مجھے ڈرایا تھا نا. انہوں نے مجھے ہاتھ رکھ کے ایسے آگے سے ڈرایا پسٹل سے, میں ڈر گیا. میں نے بولا شاید ہو ان کے پاس, لیکن انہوں نے مجھے شو نہیں کرائی تھی. بغیر شو کے انہوں نے مجھے دھمکایا, تو پہلے میں نے موبائل دے دیا ان کو. موبائل دینے کا آخان والا روڈ تھا, میں نے موبائل دے دیا. موبائل دینے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیسے بھی دو, میں نے والیٹ بھی دے دیا. اس کے بعد انہوں نے میرا بیگ کھولا, باقاعدہ ڈلیوری کو, اس میں سے کھانا بھی نکالا, وہ بھی لے گا. میرے ساتھ ہوا ہے, پیسنجر کے ساتھ ہوا ہے ایک دفعہ میں. واقعہ اس طرح تھا کہ میں جو ہے نا ملینیم مال سے ایک لیڈیز کو بٹھا کے COD سے جیسے ڈگ روڈ کی طرف نکلا, تو اس ٹائم ایک بائک پہ 125 پہ سوار 2 لڑکے آئے تھے اور مجھے بھی کہہ رہے تھے روک رکشا. میں ڈر گیا, میں نے ظاہر سی بات ہے پسٹل کے سامنے آپ کیا کہہ سکتے ہیں. آپ بہرحال گیا, ان کے بھی پیسے گئے, میرے بھی. میرے کزن کے ساتھ ہوا تھا, زینا مارکیٹ کے پاس ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی, چھوٹے بھی بہت آئے. کافی دفعہ ہو چکا ہے. 2-3 چڑھ جاتے ہیں, چیٹیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں, آگے رکھ دیتے ہیں ہماری کن پٹی پہ. ابھی آگے رمضان آ رہے ہیں, ان کا سیزن پھر شروع ہے, اللہ خیر کرے. بس میں چڑھے ہیں, 3 بھائی آ گئے ہیں 2 گیٹوں پہ اور ایک اندر سے وصولی کر رہے تھے اور مجبور ہو کر سب کچھ دینا پڑا. بس کے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا, موبائل اور والیٹ وغیرہ چھین لیا تھا. چڑھتے ہیں, لوٹ کے لے جاتے ہیں, ہمیں بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں. کم سے کم 200 دفعہ ہو چکا ہے. 3 فرینڈس ہیں ہم لوگ, روڈ پہ جا رہے تھے تو کہیں سنسان جگہ آئی تو وہ آ گئے تھے, اوپر سے بائک پر آئے تھے, تو وہ پسٹل رکھی انہوں نے اور موبائل مانگے انہوں نے. گن پوائنٹ دکھایا, موبائل چھین لیا, پیسے چھین لیے. یونیورسٹی سے آ رہا تھا گھر, تو بس میں سفر کر رہا تھا. ایک جو ہے وہ بندہ آگے سے چڑھا اور ایک پیچھے چڑھا, دونوں کے پاس گن تھی. کوئی کیا بولتا ہے, ہر کسی کو جان پیاری ہوتی ہے. موبائل تو آنے آنے کی چیز ہے, موبائل بھی بندہ خرید ہی لیتا ہے. ڈرائیور کو بولتے روک گاڑی بھگائی تو لگا دوں گا تیرے. ہم چنچی چلاتے ہوئے ماشا کزن کے ساتھ ہوا تھا ادھر. تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ میں جا رہا تھا, آ گئے, روکا, ٹی دکھائی, لے گئے. بس میں ہوا ہے مگر میں بچ گیا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لوٹ مار یوں تو دنیا بھر میں ہو رہی ہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ مقدس سرزمین مکہ مکرمہ جہاں کعبے کے سامنے پتھر دل آدمی بھی رو پڑتا ہے, وہ مقدس سرزمین کے جہاں شکار کرنا منع کیا گیا ہے, اس جگہ کو بھی بعض لوٹ مار کرنے والوں نے نہ چھوڑا اور وہاں پر کعبے کا طواف جاری تھا کہ ایک شخص نے جیب کاٹنا چاہی. جیب تو نہ کٹ سکی لیکن غلطی سے چاقو پیٹ کے اندر کھپ گئی اور ایسا سپیڈ سے اس اسلامی بھائی کے خون نکلا, وہ نیچے گرا, طواف جام ہو گیا, کتنے لوگوں کے احرام خون میں ہو گئے. جیب کترا, لوٹ مار کرنے والا تو وہاں سے فرار ہو گیا, لیکن وہاں جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کئی لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. خون میں لت پت اس اسلامی بھائی کو اسپتال پہنچایا گیا. اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہوا, اس کی جان بچ گئی, اگرچہ اس کے جسم پہ ٹاکے آئے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کوئی بچہ بھی ہے, نہیں, سب کو لوٹ کے ہی لے گئے. یار میرے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں لوٹا. ہاں ایسے ہیں میرے پاس کہ ہم کو نہیں لوٹا. اچھا بھائی, اب میرے مدنی چینل کے ناظرین کو ان خوش نصیبوں کے تاثرات بھی دکھائیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا یا ہم کو نہیں لوٹا. وہ کیسے ہیں اور ان کے کیا جذبات ہیں, کیا حسن ظن ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں لوٹا, یا ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں لوٹا. آئیے ان کو بھی دکھاتا ہوں.
मेरा नाम मोहम्मद सलमान अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची का रिहायशी हूँ। कुछ अर्सा कबल में बस में सफ़र कर रहा था तो कुछ लोग बस में चढ़े और जिन्होंने बस को लूटना शुरू कर दिया। कुछ मुसाफिरीन को उन्होंने लूटा भी, जिनसे पैसे और मोबाइल वगैरह उन्होंने छीन लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं बाइमामा बस में बैठा था तो मैं लूटने से महफूज रहा। तो मेरा गालिब गुमान यही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइमामा था, इसलिए मैं लूटने से महफूज रहा। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ लियाकताबाद सिंधी होटल से है। मैं सप्लाई किया करता था तो कुछ लोग आके हमारी गाड़ी को चाहते से उन्होंने घेर लिया। अब जब गाड़ी को घेरा तो उन्होंने मेरे ऊपर भी सर पे जो टीटी रख दी और दूसरे जो गाड़ी का ड्राइवर था उस पर भी टीटी रख दी। अब जो बराबर वाला जो था उसको बेचारे को उन्होंने मारा पीटा, पैसे वैसे लिए, NIC लिया, सब कुछ लिया उसका। मेरे सर पे टीटी तो रखी उन्होंने मगर मुझे लूटा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं बोला, वो चले गए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा तारी है। मैं जॉब पर जा रहा था ऑफिस, तो रास्ते में बस में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि उसमें 3 डकैत आए और उन्होंने सबको लूट लिया था। और यानी मेरे सर पर इमामा भी था और मदनी उलिया भी था और मुझे छोड़ दिया था। तो ये जब मैं गाड़ी में से वो चले गए तो लोग हैरत से मुझे देख रहे थे और कहते हैं कि माशाल्लाह आप खुश नसीब है, आप बच गए। अच्छा, अब इससे कोई ये ना समझे कि यार ये दावत इस्लामी वाले से क्या कोई लुटता वुटता नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला जिसको चाहे बचाए, मगर ये बात है कि इन लूट मार मचाने वालों में भी बाद ऐसे शायद आ जाते होंगे जिन्हें ये सुन्नतों भरे मदनी हुलिये में मौजूद खुश नसीब आशिकाने रसूल पर रहम आ जाता होगा। मगर ये बता दो कि दावत इस्लामी वालों भी लूटे हैं, इनसे भी मोबाइल फ़ोन लिए गए और एक से ज़्यादा मरतबा लिए गए। तो कोई ये ना गए यार तुमने तो मदनी चैनल बताया था कि तुम इमामा पहन लो, दाढ़ी रख लो और जो मदनी हुलिये में आ जाओ तो लूट मार से बच जाओगे। देखिए, ये तदबीर अपनी जगह पर है, मगर जब तकदीर गालिब आती तो तदबीर काम नहीं आती। अब लोग मजबूत वो सारे इंतज़ाम करते हैं लेकिन फिर भी चोरी डकैती हो ही जाती है। लेकिन आपको ऐसे इस्लाम में मिलेंगे। मुझे बहुत पहले एक इस्लाम ने बताया कि मैं वजीफ़ा पढ़ता था शजरा कादरिया रज़विया अत्तारिया में, बिस्मिल्लाहि अला दीनी बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, यानी अल्लाह के नाम से मेरा दीन, अला नफ्सी मेरी जान, व वुल्दी व अहली व माली, मेरी जान मेरा माल मेरे असबाब जो भी है दीन व ईमान, इन सब के अल्लाह के नाम से इनकी हिफाजत रहे। ये शजरा कादरिया रज़विया अत्तारिया में ये शजरा है, सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने का। बोला मैं ये पढ़ता था। एक मरतबा इसी तरह को लूट मार मची तो वो मुझे भी लूटने के लिए आए। तो मेरे एक जेब में कुछ था तो बोला इधर से नहीं ऊपर से दो, ऐसा कुछ था ना। तो मेरा एक जेब छोड़ दिया तो ऊपर मेरे 50 रुपये रखे हुए थे, तो मैंने 50 रुपये निकाल के दे दिए। और 50 रुपये जब मैंने दे दिए तो मुझे ऐसे ख्याल आएगा यार मैं तो वजीफा पढ़ता हूँ, मेरे को क्यों लूट के ले गए। अब वो कह रहे जब मैंने इसने सोचा गया मुझे क्यों लूट के ले गए, तो इतने में वो लूटा आया, ये क्या 50 रुपये, ये लो 50 रुपये में रख दो अपने पास, ये कहकर चलाएगा, मेरे 50 रुपये मेरे वापस आ गए। अब ये बात खुश नसीबों के वाक़ियात हैं। अब जिसको जो मतलब हो गए आप, तो अब फिलहाल ये ज़रूर है बहरहाल कि इसके पढ़ने के फ़वाइद, शजरा कादरिया रज़विया अत्तारिया के पढ़ने के फ़वाइद अपनी जगह पर हैं। पूरा एक हिसार है, पूरा हिसार है जो शुरू के सफ़हात पर है। 5 नमाज़ें पढ़ने के, 5 नमाज़ों के बाद जो पढ़ने के औराद वज़ाइफ़ पंजगंज कादरिया, इसमें बाकायदा हिसार है जिसमें जान माल घर बार हर चीज़ का हिसार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ठीक ठाक तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। साथ ही साथ जो मैंने सुबह शाम पढ़ने वाला जो आपको वजीफ़ा बताया, बिस्मिल्लाहि अला दीनी बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व आहली व माली, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है इससे भी जानो माल दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपने उस पर चीज़ों पर दम कर दें
تو بھائی بتائیے کیا دم کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے جس سے ہماری وہ موبائل اور پرس اور جو مختلف چیزیں وہ محفوظ رہ جائیں. کچھ اس کا بھی وظیفہ بتا دیجئے لکھا ہوا، ہمارے ناظرین یاد کر لیں. پھر آپ کی کال بھی لیتا ہوں. اب کیا کروں، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں. جی دکھائیے. یا جلیل 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. یا جلیل 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. یا جلیل 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. میرے سامنے اس وقت مدنی پنسورہ ہے. اس میں گھر کی حفاظت کے لیے لکھا ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس نے اپنے گھر کے باہر دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے. تو اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر بار کی حفاظت رہے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی. بہت خوبصورت وظیفہ ہے لیکن آسان ہے. بسم اللہ شریف پڑھنے آتی ہے. درست مخارج کے ساتھ پڑھیں. ہا کو ہا ہی پڑھیں، ہا نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم درست سیکھ لیجئے پڑھنا. رات کو سوتے وقت 21 بار. آسان ہے نا، نیت کر لیجئے. ساتھ ہی ساتھ یہ تھا صفحہ نمبر 9 پر. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بتاتا ہوں کہ اسی کے صفحہ نمبر 231 پر ہے، سورہ توبہ کو اپنے اسباب میں رکھے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. تو اس طرح کے کافی اوراد و وظائف آپ کو روحانی 40 روحانی علاج رسالہ ہے جیبی سائز کا، اس سے مل جائیں گے. شجرے کے اوراد سے مل جائیں گے. مدنی پنسورہ میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے اوراد و وظائف اور پڑھنے کی ساری چیزیں مل جائیں گی. اب لیں پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت اس میں امید ہے کہ آپ کو تحفظ ملے گا. مدنی حلیہ اختیار کریے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے اور اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی برکتیں نہیں ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر مدنی حلیہ کی برکتیں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بہت اس میں فائدے ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کے عجیب و غریب قسم کا آدمی بھی سنت تو بھرے اس مدنی حلیے میں ملبوس کسی اسلامی بھائی کو پاتا ہے تو اس کے دل میں کوئی ایک کا رمک چمک آ جاتی ہے. یہ یقین مانیے یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے کہ لوگ اس میں بعض اوقات حیا کرتے ہیں. تو کیوں نہ کریں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب سنتوں پر عمل کریں گے، پوری ایک مٹھی داڑھی ہوگی، ایک با عمل اور ایک نیک اور متقی نظر آنے والا مسلمان بن کر سچا پکا عاشق رسول نظر آ رہا ہے کہ اس نے سنتوں کو اختیار کیا ہوا ہے، تو واقعی ایسے لوگوں کی معاشرے میں عزت کرنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. تو اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں. اور یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آئیں تو پڑھنا بھی آ جائے گا اور بھی بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. گھر کے ماحول میں برکتیں آئیں گی. جب گھر سے نکلیں تو یہ پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو بے شمار آفتوں سے پریشانیوں سے تحفظ رب نے چاہا تو ہمیں ملے گا۔ یہ چند کچھ ذہن میں روحانی علاج و اوراد و وظائف تھے، وہ میں نے عرض کیے۔ آئیے اب میں آپ کی کالز لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ لوٹ مار اچھا ٹاپک ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا آپ لوگوں کے ساتھ، اور ایک ایسی بات جو مجھے کلک کی اور مجھے لگا کہ شاید دوسروں کو نفع دے۔ کچھ عرصے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، اور واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ہم ہسپتال سے نکلے تھے، میری وائف کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں، تو شاید اس کو دیکھ کے وہ ہمارے پیچھے آئے دو لڑکے، اور انہوں نے گاڑی روک کر وہ چوڑیاں جو ہیں وہ چھینی، بریسلیٹ تھا ہاتھ میں وہ چھینا، اور مجھ سے میرا موبائل لیا، چلے گئے۔ تو اسباب پہ ہم غور کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، تو گن پوائنٹ پہ یہ سارا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ یہ واقعہ جب سنایا اسلامی بھائی کو، تو ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے ایک بات کی جو مجھے کلک کی، اور مجھے لگا کہ واقعی میں اگر ہم شاید اس پہ عمل کرتے تو شاید ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر کی خواتین اگر مدنی برقعے کی ترکیب اپنا لیں تو اس طرح کے واقعات سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہاتھ بھی کور ہوتے ان کے اور مدنی برقع بھی ہوتا تو شاید وہ سونے کی چوڑیاں ظاہر نہ ہوتی، اور جس کو وہ دیکھ کر ہمارے پیچھے آئے تو شاید ہم اس آفت میں مبتلا نہ ہوتے اور اس حادثے کا شکار نہ ہوتے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ میں بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو چکا، مگر جو مجھے سن رہا ہے وہ میری بہنیں یا میرے وہ بھائی جو اس بات پہ عمل کرا سکیں اپنے گھر میں، تو اگر اس کی ترکیب کر لیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ بڑی خوب بات کی آپ نے۔ اب پہلے تو میں آپ کے ساتھ غم خواری کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو مال و اسباب لوٹا گیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور جو آپ نے مدنی مشورہ دیا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو بہت خوب بات ہے کہ ویسے اگر پرسنٹیج دیکھی جائے، میں نہیں کہتا کہ کوئی مدنی برقعے والی یا شرعی پردے والی کو لوٹا نہیں گیا ہوگا، میں اس کا نہیں کہتا۔ ہاں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو واقعی جو دعوت اسلامی نے جیسا آپ کو پردہ کرنے کا کہا ہے، اگر ایسے مدنی برقعے میں ہو، شوخ برقعے اور شوخ انداز اور وہ مطلب کہ نقاب پوش ٹائپ کی جو عورتیں، کیا میں اسلامی بہنوں بولوں، وہ اور پھر یوں پرس یوں لٹکا ہوا ہو، اور یہ مطلب کہ پھر وہ اس کا جو ایک انداز اس پہ جاری ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بیچاری ہو سکتا ہے کہ کسی کی اتھے چڑھ جاتی ہو۔ لیکن جو امیر علیہ سنت مدنی برقع دیا نا، اوپر سے پورا ایک کور ہوتا ہے، اگر پرس ہو بھی تو وہ مدنی برقعے کے اندر میں ہے، اور وہ ہماری بات اسلامی بہنیں تو گلوز بھی پہنتی ہیں، پاؤں کے منہ سے بھی پہنتی ہیں۔ جب اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی مزید حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ غور کیجئے اس کے کیا نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو وہ لوٹے گا، اس کو کیا پتہ اندر میں ہے کیا، برقعے کے اندر سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، کہ کوئی میرے لیے کوئی مارنے والی کوئی چیز نکلتی ہے۔ تو عموماً اس طرح اگر صحیح معنوں میں با پردہ شرعی پردہ اور ذی قسمت مدنی برقعے کے ساتھ اگر کوئی اسلامی بہنیں گزرتی ہوں، تو اس کو لوٹنے والا تو بڑی دور کی بات، اس کو چھیڑنے والا بھی شاید آپ کو نہیں ملے گا۔ ہے اب بھی کچھ آنکھوں میں اس طرح کی مروت اور غیرت کا کچھ تناسب باقی ہے، بالکل اجڑا ہوا گلشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، رمک چمک احساس ابھی ہے، اور یہ ایک بڑی امید ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے اس مدنی مشورے پر ہماری اسلامی بہنوں کو عمل کا جذبہ نصیب ہو اللہ کی رضا کے لیے،
ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، شریعت پر پابندی کرنے کے لیے ہو، ضمناً جو فوائد ہیں وہ رب کریم کی رحمت سے ملیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص نے مکان بنایا، مکان میں اس نے روشن دان بنائی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم نے یہ کیا؟ تو کہا روشنی ہوا وغیرہ کے لیے یہ روشن دان بنائیے۔ تو کہا کہ اگر تم یہ نیت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، تو اذان کی آواز آنے کے لیے اگر تم یہ بناتے تو تمہیں ثواب بھی ایسا ملتا، اور ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی۔ تو عمل اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو پھر ضمناً جو اس کے دیگر فوائد ہیں وہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کی یہ قول اور اس پر کرنے اگر کوئی عمل کرے تو کیا عجب کہ وہ بہت سارے فتنوں سے اور آفتوں سے بنیاد محفوظ رہ جائے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کو سارا برقع پہنا کر سونا چھپا دیا، اب آپ موبائل فون پر گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں اس نوجوان کو، مجھے پتہ چلا وہ ان کے پاس دو موبائل تھے، وہ کار کو پارک کر کے ہوٹل کے باہر کہیں یا کدھر بیٹھے ہوئے ہوں گے یا فیملی کے ساتھ تھے، تو وہ کہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی، اس میں آئے اور وہ لوٹ کے چلے گئے۔ وہ کار سے اتر کے انہوں نے کوئی کوشش کی لیکن بیچارے کے بس میں کچھ تھا نہیں، تو یوں تو اب پتہ ہے کہ اتنا، اب جیسے کہ وہ SHO صاحب نے بھی بتایا کہ اشتیاق صاحب نے کہ اس طرح مطلب کہ جب پتہ ہے کہ لوٹ مار ہو رہی ہے پھر بھی ہم کچھ کوشش ایسا نہ کریں اور بڑے قیمتی موبائل لے کر اس طرح مطلب کہ ڈاکو لٹیروں کو چوروں کو ہم دعوت دیں کہ آؤ یہ آ بیل مجھے مار، تو ایسا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی اور کال سنائیے۔ اچھا عارف باپو ہمارے ماشاءاللہ سید صاحب نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ حرم پاک کا انہوں نے بڑا دل خراش واقعہ بتایا کہ دوران طواف باقاعدہ یہ اس طرح کی، تو میں نے معلومات کی جی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے باقاعدہ اسلام بھائی نے بتایا کہ یہ کوئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک کلپ نما کوئی ایسی دھاری دار کوئی دھات ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ بیلٹ عموماً محرم نے احرام باندھنے والوں نے باندھا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے رقم وغیرہ رکھی ہوتی ہے، تو بڑی مہارت کے ساتھ وہ بیلٹ کاٹتے ہیں، تو بیلٹ گر جاتا ہے ان کو اتنا شاید رش میں پتہ نہیں چلتا ہوگا، اس سے وہ مطلب کہ کر لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح وہ بیلٹ کسی کا کاٹنے گیا ہو اور وہ اس کے دھکا لگ گیا اور اس کے اندر وہ گھوپ دی نا اس کو، اس نے جو گھپ گئی جو بھی تھا خونم خون ہو گیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خوف خدا کی کمی ہے۔ مال اس امت کا فتنہ مال، اور خوف خدا نہیں ہے۔ حرام مال کے متعلق جو ڈر و خوف ہونا چاہیے اس کی زبردست کمی ہے۔ پھر تربیت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی واعظ و نصیحت کا کوئی بھرپور انتظام نہیں ہے، اور نیکی کی دعوت کا جو رجحان کم ہے اس کا میں اظہار کر چکا ہوں۔ تو اگر یہ کہنا کہ کسی نے بہت پیاری بات کی کہ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ درست کر لیجئے، بہت پیاری بات ہے۔ اندھیرے کو کوستے رہیں گے تو اجالا کب ہوگا؟ اپنا چراغ درست کر لے تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ آئیے کال سنتے ہیں۔ سید نعیم الدین، میں ماشاءاللہ باقاعدگی سے مدنی چینل دیکھتا ہوں، سعودی عرب ریاض میں رہتا ہوں۔ یہاں آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میں سعودی عرب ریاض میں ہوں، اور میری خود یہاں لوٹم لاٹھی ہوئی ہے، میری بھی پیسے چھینے جاتے ہیں یہاں سعودی عرب ریاض میں بھی بہت لوٹم لاٹھی ہوتی ہے، اور یہ موضوع بڑا اچھا آپ نے جو ہے دکھا رہے ہیں لوٹم لاٹھی کا۔ یہ یہاں پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں تقریباً یہ لوٹم لاٹھی کا پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لوٹ مار کا سلسلہ کہاں نہیں ہے، بلکہ امریکہ جہاں سے عبدالحبیب بھائی نے کال کی تھی ہمیں، وہاں تو پر منٹ رابری اور ریپ مطلب بدکاری اور رابری چوری ڈکیتی، اس کی باقاعدہ وہاں تو مطلب بہت زیادہ وہاں کے نمبرز ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ایک بے روزگاری ہے، پھر بے روزگاری کے ساتھ بے باکی ہے، تربیت کی کمی ہے، اور خواہشات، ہوس، اخلاقیات کا عطا پتہ نہیں ہے۔
اور پھر احترام مسلم کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان و مال، عزت، آبرو اور ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، جو تحفظ کے لیے ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلوں، پھر کال صاحب کی لیتا ہوں مزید۔ ابو داؤد نے حسن بصری سے مرسل اور طبرانی و بہقی نے ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے استعانت کرو۔ مزید فرمایا ایک اور حدیث نے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غور کیجئے کہ کیا ہم اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر رہے ہیں؟ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں زیادہ تر شعبان المعظم میں اور رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا رجحان ہوتا ہے، باپ داداؤں سے کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے۔